اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستوں، بھائیوں، بہنوں، السلام علیکم۔ آج میں آپ سے مخاطب ہوں۔ آج کے حالیہ واقعات، آج کی حالیہ وبا کے حوالے سے بہت سارے مشورے سوشل میڈیا پہ گردش کرتے رہتے ہیں۔ بہت سارے لوگ بہت نیک نیتی کے ساتھ مشورے جو ہے وہ عنایت کرتے ہیں، اور بہت سارے لوگ اس سے زیادہ نیک نیتی سے ان مشوروں کا مذاق اڑاتے ہیں، یا اس وبا کا مذاق اڑاتے ہیں، یا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وبا ہمارے لیے نہیں ہے، مشرکین اور ملحدین کے لیے ہے، کفار کے لیے ہے۔ ایسا نہیں ہے، اس لیے کہ ابھی تازہ ترین آپ واقعات دیکھیں تو یہ پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، اور وہ جگہ کہ جہاں کعبۃ اللہ ہے، وہ جگہ کہ جہاں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اس سے زیادہ متبرک، اس سے زیادہ بہترین، اس سے زیادہ پاک سرزمین کیا ہوگی، وہاں بھی پھیلی ہوئی ہے، اور مختلف ادوار میں مختلف وبائیں دنیا کے مختلف گوشوں میں پھیلتی رہی ہیں اور اپنی تباہ کاریاں دکھاتی رہی ہیں۔ اس سلسلے میں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم میں سب سے پہلے پیش کرنا چاہوں گا۔ حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جہاں جس علاقے میں، جس شہر میں طاعون کی وبا پھیل جائے تو اس علاقے کے لوگ وہ علاقہ چھوڑ کے باہر نہ نکلیں، اور باہر کے لوگ اس علاقے میں داخل نہ ہوں۔ یعنی کوئی بھی وبا اگر پھیلتی ہے کہ جس میں بہت زیادہ لوگ انوالو ہوتے ہیں، اڑ کے لگنے والی بیماری، چھوت سے لگنے والی بیماری وبا کی صورت میں اگر پھیلتی ہے تو اس کے لیے یہ حکم فرمایا گیا ہے۔ وجہ اس کی صرف یہ ہے کہ اس علاقے کے جو لوگ ہیں وہ بچنے کے لیے باہر نکلیں گے تو باہر والوں کو، دوسرے علاقے والوں کو وہ وبا لگے گی، اور جو باہر کے علاقے والے ہیں وہ اگر اس علاقے میں جائیں گے تو وہ اس سے متاثر ہوں گے۔ تو اس لیے یہ ہدایت فرمائی گئی کہ احتیاط کرو۔ موجودہ وائرس بہت زیادہ حد تک جان لیوا تو نہیں ہے، اس کے تقریباً 95-96% مریض ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں، لیکن اس کا جو سارا پروسیس ہے اور اس کا جو خوف ہے وہی بڑا جان لیوا ہے۔ جو لوگ اس چیز کا مذاق اڑا رہے ہیں اور جو احکامات حکومت، ڈاکٹرز اور علماء کرام بیان فرما رہے ہیں اس پہ عمل نہیں کر رہے، ان سے میں یہ خاص بات کہنا چاہوں گا کہ بھائی، پوری دنیا کا حشر آپ کے سامنے ہے۔ ایک ڈاکٹر جھوٹ بول سکتا ہے، ایک ڈاکٹر غلط بول سکتا ہے، ایک عالم سے غلطی ہو سکتی ہے، ایک حکومت غلط ہو سکتی ہے، لیکن پوری دنیا کے تمام مذہبی اسکالر، تمام ڈاکٹرز اور تمام حکومتیں تو نہ اس طرح کا مذاق کر سکتی ہیں اور نہ جھوٹ بول سکتی ہیں۔
مسئلہ یہ نہیں ہے کہ اگر مجھے ہو گیا تو کیا ہوا، بات ساری یہ ہے کہ امر ربی اگر ہے تو لازمی مجھے ہوگا، لیکن میں خود سے کیوں اندھے کنویں میں چھلانگ لگاؤں؟ خودکشی کو حرام قرار اسی لیے دیا گیا ہے کہ آپ امر ربی کے خلاف جاتے ہیں، اور اس کی کیفیت بھی کچھ خودکشی ہی والی ہے۔ آپ ایک لمحے کو یہ سوچ لیں کہ آپ تو یہ بولتے ہیں کہ ارے کچھ نہیں ہوتا، کیا ہے، مر جائیں گے۔ میرے بھائی، بے شک مر جائیں گے، ہم سب کو ہی مرنا ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے کہ بیمار ہونے سے لے کے مرنے تک کا جو پروسیس ہے وہ کس عذاب سے آپ کے گھر والوں کو گزارے گا۔ دن کا چین، راتوں کی نیند، روپیہ پیسہ سب اڑ جائے گا، اور جب آپ مریں گے تو گھر والے جو ہے وہ خالی جیبیں اور خالی ہاتھ لیے بیٹھے صرف روتے رہیں گے اور کچھ نہیں ہوگا۔ تو ان کی خاطر، اپنی خاطر، ان چیزوں کو سنجیدگی سے لیجئے۔ ڈاکٹرز جو احتیاط بتا رہے ہیں، کچھ ایڈوائسز چائنا والوں کی طرف سے بھی آ رہی ہیں، وہ اس تجربے سے گزرے ہیں اور انہوں نے بہت اچھے طریقے سے اس کا مقابلہ کیا ہے، جس میں سب سے زیادہ تو یہ چیز بیان کی جا رہی ہے کہ آپ باہر کم سے کم نکلیں، لوگوں سے کم ملیں، گھر کے اندر رہتے ہوئے بھی زیادہ انٹریکشن نہ کریں، باہر سے جب آئیں تو ہاتھ لازمی دھوئیں، اور کوشش کریں کہ ہر 1 گھنٹے بعد، چاہے آپ گھر میں ہوں، چاہے آپ آفس میں ہوں یا آپ باہر ہوں، تو ہر 1 گھنٹے کے بعد ہاتھ دھوئیں یا سینیٹائز کریں، اور نیم گرم پانی سے غرارے کریں، ناک میں پانی ڈالیں، اور اگر کوئی گرم مشروب آپ پی سکتے ہوں ہر تھوڑی دیر کے بعد 2-4 گھونٹ، تو وہ آپ ضرور پیتے رہیے، انشاءاللہ العزیز اس سے خاطر خواہ فائدہ ہوگا۔ بہت سارے لوگ اس وبا پہ طرح طرح کی تبصرے بھی کرتے ہیں کہ یہ اللہ کا عذاب ہے، یہ اللہ کی آزمائش ہے، اللہ نے ہم پہ عذاب بھیج دیا۔ نہیں میرے بھائی، آپ امت کس کی ہیں؟ آپ امت ہے رحمت للعالمین سید المرسلین احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کریم سے درخواست کی تھی کہ میری امت پہ عذاب نہ بھیجا جائے۔ دوسری چیز یہ کہ اللہ تعالیٰ، اللہ رب العزت بہت رحیم و کریم ہے، غفار ہے، تواب ہے۔ وہ جتنا اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے اتنا تو ہم خود اپنے آپ سے نہیں کرتے، اتنا تو ہم اپنے ماں باپ سے نہیں کرتے، اتنا تو ہم اپنے بچوں سے نہیں کرتے، ہم اپنی ذات سے نہیں کرتے، جتنا کہ وہ اپنی مخلوق سے کرتا ہے، اور خصوصاً خاص اپنے محبوب کی امت سے کرتا ہے۔ یہ چیز بالکل ایسی ہی ہے کہ جیسے گھر میں آپ کا بچہ شرارت کرتا ہے تو آپ اس کو ایک جھڑکی لگاتے ہیں، تھوڑی سی ڈانٹتے ہیں، اور وہ پھر بھی نہیں مانتا تو آپ ایک ہلکی سی چپت رسید کر دیتے ہیں، تو خدا نخواستہ آپ اس کے لیے جلاد نہیں ہیں، خدا نخواستہ آپ اس سے نفرت نہیں کرتے، آپ اس کو مارنا نہیں چاہتے، آپ اس کو صرف راہ راست پہ رکھنا چاہتے ہیں، بدتمیز بننے سے بچنا چاہتے ہیں، فرمانبردار بنانا چاہتے ہیں۔ بالکل یہی چیز ہمارے ساتھ ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے
کہ ہم گناہوں سے، معصیت سے، ناشکری سے، کم تولنے سے، جھوٹ بولنے سے، غیبتیں کرنے سے، بہتان لگانے سے، رشوتیں لینے سے، رشوتیں دینے سے، اور اس طرح کی جو بھی خرابیاں ہیں ان سے اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ بچانے کی کوشش کریں. اپنے رب کی طرف لوٹیں، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف لوٹیں. ایھا الناس، چلو کوہ ندا کی جانب. سو یہ ایک وقت، ایک موقع اس نے پھر عطا فرمایا ہے کہ ہم پھر اس کی طرف بڑھیں، اس کی طرف جائیں، اس کو محبت سے پکاریں، اس کو پیار سے پکاریں، اس کو رو کے پکاریں، اس کے آگے گڑ گڑائیں، اس کے آگے روئیں. عاجزی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. ہم جتنی زیادہ عاجزی دکھائیں گے اللہ تعالیٰ ہمارا اتنا ہی خیال کریں گے بلا شبہ. اور جتنی زیادہ ہم گناہوں سے اور دیگر فضول چیزوں سے بچیں گے اتنے ہی زیادہ ہمارا آخر بہتر ہونے کے امکانات ہوں گے. امید ہے کہ آپ لوگ میری اس گفتگو سے بور نہیں ہوئے ہوں گے. بہت شکریہ. السلام علیکم.